بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز قضا کرنے والوں، نماز قضا کرنا اور خالق کائنات کی پکار کو اندیکھا کرنا زندگی کی سب سے بڑی محرومی اور انسان کی سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ نہ کرنا اور وقت پر نماز ادا نہ کرنا ایک ایسا خسارہ ہے جس کی تلافی دنیا کی کسی دولت سے ممکن نہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنا ہر مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری نبھانا والدین کا فرض ہے اور اللہ کا حق ہے۔ اگر زندگی میں نمازوں کو قضا کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا تو کل آپ کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ نماز قضا کرنے والوں کی سب سے پہلی اور بنیادی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، کیا ہم واقعی اس دن کے لیے تیار ہیں جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا سوائے اس کے جو سب سے زیادہ ضروری تھا، یعنی اپنے رب کی بندگی۔ نماز کی پابندی کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی، نہ ہی یہ کسی خاص طبقے، کسی خاص خاندان یا کسی خاص حالات کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان 5 نمازوں کو وقت پر پورا کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر وقت پر ادا نہ کی جائے تو گناہوں کا بوجھ خاموشی سے روح پر جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک دن وہ بوجھ ہمیں خود اٹھانا پڑتا ہے۔ بحیثیت انسان ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ حالات خود سنبھل جائیں گے، وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر وقت ان روحانی خلاؤں کو نہیں بھرتا جو نماز قضا کرنے اور اللہ سے دوری سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آج ہم نے ان سجدوں کو نظر انداز کیا تو کل ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ دل کے دکھ، ذہنی تکلیف اور ٹوٹے ہوئے مقدر کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ کیونکہ جب نماز قضا ہوتی ہے تو انسان صرف گناہگار نہیں بنتا بلکہ وہ اندر سے روحانی طور پر خالی ہو جاتا ہے، اور یہ خلا دنیا کی کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ یہ بات یاد رکھے کہ نماز کی فرضیت امیر یا غریب ہونے سے نہیں بدل جاتی۔ ہر انسان، چاہے وہ کسی جھوپڑی میں پل رہا ہو یا کسی بڑے گھر میں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے اسی احساس کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ نماز کو وقت پر پورا کرنا نہ احسان ہے نہ مہربانی، بلکہ یہ بندے کا فرض ہے اور اللہ کا حق ہے، کیونکہ اگر یہ نمازیں آج پوری نہ ہوئی تو کل جو حشر کے دن درد ملے گا اس کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی اٹھانی ہوگی۔ محترم ناظرین، ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی طبقے، کسی بھی ادارے، کسی بھی معاشی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زندگی میں نماز وہ بنیادی ضرورت ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر اس کے اثرات اس کی پوری شخصیت پر گہرے نقش چھوڑتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا میں اچھا کھانا کھا لیا، مہنگے کپڑے پہن لیے، جدید اور نئے وسائل حاصل کر لیے، اچھے عہدے پر فائز ہو گئے اور وقفہ فوقتاً دنیا کی سیر و تفریح بھی کر لی تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ بظاہر یہ سب چیزیں بہت اہم لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے باوجود ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ نہ جانے زندگی کے رویوں میں اچانک یہ بے برکتی کیوں آ گئی ہے۔ جو انسان کل تک پرسکون تھا، کاموں میں دلچسپی لیتا تھا، آج وہ چڑچڑا کیوں ہو گیا؟ اس کا دل سکون سے کیوں اچانک اچاٹ ہو گیا؟ اس کی زبان میں تلخی کیوں آ گئی؟ اس کے رویے میں غصہ اور بے چینی کیوں نظر آنے لگی؟ ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، پھر کمی کہاں رہ گئی؟ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں اپنی چند ایسی بنیادی روحانی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا تعلق صرف جسم سے نہیں بلکہ روح اور خالق سے ہوتا ہے، اور انہی نظر انداز کی گئی نمازوں کا اثر آہستہ آہستہ انسان کی شخصیت میں واضح ہونے لگتا ہے۔ انسان کی اصل نشو و نما صرف رزق، کام یا سہولیات سے نہیں ہوتی بلکہ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کی جسمانی اور روحانی دونوں ضروریات کو متوازن طریقے سے پورا کیا جائے۔ مومن صرف وہ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک احساس دل،
ایک نازک روح اور ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر، ہمارے سجدوں اور ہماری بندگی سے بہت گہرے طور پر متاثر ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں کسی ایک دن میں نہیں آتی، بلکہ یہ نمازوں کی چھوٹنے سے آہستہ آہستہ خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ناکامیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تب ہمیں لگتا ہے کہ شاید مقدر بگڑ گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ہماری کسی ادھوری نماز یا قضا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان عبادات میں سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت فجر کی نماز ہے، جسے اکثر ہم سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان کی شخصیت، اس کا اعتماد، اس کا خود سے اور اللہ سے تعلق، سب کچھ اسی روحانی بنیاد پر قائم ہوتا ہے جو صبح سویرے سجدے میں رکھی جاتی ہے۔ نماز کی ضرورت کوئی بوجھ نہیں، بلکہ اس کے کئی پہلو ہیں، اور ان میں سب سے پہلا پہلو ہے قرب الہی، یعنی سکون، قربت اور اپنائیت کا احساس۔ سجدے سے مراد صرف یہ نہیں کہ ماتھا زمین پر رکھ دیا جائے یا رسم پوری کر لی جائے، بلکہ اصل بندگی وہ ہے جو بندے کو محسوس کر دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں محفوظ ہے، وہ قابل قبول ہے اور وہ اپنے رب کے نزدیک اہم ہے۔ ہم اکثر عبادت کو صرف بڑھاپے تک محدود کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی جوانی کا جوش آنے لگتا ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں گڑ گڑانے یا اللہ سے مانگنے کی اتنی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چاہیے انسان نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر ہو یا بوڑھا، اسے اپنے رب کی رحمت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ایک پیاسے کو پانی کی ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں یا کسی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں سجدے میں گرنے سے سکون ملتا ہے۔ یہی سکون وہ لوگ کھو دیتے ہیں جو نماز قضا کرتے ہیں۔ ان کا غصہ، ان کی بے چینی، ان کا اضطراب دراصل اسی سجدے کی کمی کا اظہار ہوتی ہے۔ اگر ایسے لمحے میں انسان صرف ایک لمحے کے لیے رک جائے، دنیا کی فکر کرنے کے بجائے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائے، تو بہت سے مسائل وہیں پگھلنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ یہ روح کے لیے ایک طرح کا نفسیاتی علاج ہے جس کا اللہ حقدار ہے۔ سجدہ، اللہ سے باتیں کرنا، دعا کرنا اور گڑ گڑانا انسان کے دل کو وہ طاقت دیتا ہے جو کوئی دنیاوی تحفہ یا کامیابی نہیں دے سکتی۔ محترم ناظرین، نماز کا دوسرا اہم پہلو ہے وقت کا احترام۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ لاشعوری طور پر اللہ کی پکار کو مؤخر کر کے دنیاوی کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، جو ہماری روح کو مجروح کر دیتا ہے۔ غفلت میں گزرے لمحات، اذان کو انسنا کرنا یا نماز کو بوجھ سمجھنا دل میں گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دنیا کے کام اہم ہے اور اس کی بندگی کی کوئی اہمیت نہیں، تو آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یاد رکھے، انسان وہی بنتا ہے جو وہ ترجیح دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بااعتماد، باوقار اور کامیاب انسان بنے، تو ہمیں آج ہی اللہ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک وفادار بندے کا ہوتا ہے۔ کائنات کا مالک جس عزت کے ساتھ اپنے بندے کو بلاتا ہے، اگر ہم وہی اہمیت اس کی پکار کو دینا شروع کر دیں تو ہم خود کو ایک اعلیٰ مقام کے قابل پائیں گے۔ نماز کا تیسرا اور نہایت اہم پہلو ہے توکل۔ بندے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا رب اس کی ہر حاجت کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کو ہر موڑ پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی دعائیں سنے بغیر وہ ہمت ہار دیتا ہے یا اللہ سے شکوہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس جڑ پکڑ لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی نہیں۔ یہی بے یقینی انسان کو جھوٹ بولنے، غلط طریقے اپنانے اور اللہ سے دور ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر بندہ غلطی بھی کر رہا ہے تو نماز اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ غلطی کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون سا نفس کا دباؤ ہے
بے نمازی بن کر مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ نماز وہ پل ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب کے قریب آتا ہے، اور یہ پل تب ہی بنتا ہے جب بندہ اللہ کی بات سننے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ تمام روحانی پہلو مل کر بندے کی پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر یہاں کمی رہ جائے تو باقی سب کوششیں، چاہے وہ رزق کی ہو یا دنیاوی کامیابیوں کی، اپنا پورا اثر نہیں دکھا پاتے۔ نماز کے بعد دوسری بنیادی ضرورت ذکر الہی ہے، جسے اکثر ہم بہت سادہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ انسان کے رویے، مزاج اور ذہنی سکون کا اس سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں، بلکہ اس میں پوری زندگی کی یاد الہی شامل ہوتی ہے۔ انسان کا چلنا پھرنا، کام کرنا، اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، پھر سکون سے اللہ کے نام پر سونا اور تازہ دم ہو کر اس کی حمد کرتے ہوئے جاگنا۔ آج کے دور میں انسان کی زندگی بہت حد تک مشینی ہو چکی ہے۔ موبائل فون، سوشل میڈیا اور ٹی وی نے انسان کی فطری یاد الہی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہے۔ لوگ گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، جس کا اثر نہ صرف ان کے جسم پر بلکہ ان کے مزاج پر بھی پڑتا ہے۔ جب روح کو ذکر کی حرکت نہیں ملتی تو اس کی توانائی اندر ہی اندر جمع ہو کر غصے، چڑچڑے پن اور بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور ہم اسے نفسیاتی بیماری سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا اور تلاوت قرآن کرنا انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا۔ عبادت محض رسم نہیں بلکہ ایک قدرتی علاج ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے اندر کے دباؤ کو نکالتا ہے، سکون پاتا ہے اور اپنی اصل حقیقت کو پہچانتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکثر خود کو دنیا کی چار دیواری میں قید کر دیتے ہیں۔ ہم دنیاوی نقصان سے تو ڈرتے ہیں مگر اللہ کی ناراضگی سے نہیں گھبراتے، اور توبہ کے بجائے غفلت میں پڑے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ غفلت وقتی سکون تو دے دیتی ہے، مگر اس کے اثرات بعد میں زندگی کی تلخیوں میں سامنے آتے ہیں۔ انسان کو روزانہ مناسب وقت عبادت کے لیے دینا چاہیے، یہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اس ضرورت کا ایک نہایت اہم حصہ تلاوت ہے، جسے ہم یا تو بہت کم اہمیت دیتے ہیں یا صرف دکھاوے کے لیے۔ بہت سے لوگ تلاوت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ رات دیر تک دنیاوی کاموں میں جاگتے ہیں، اور جب رحمت الہی کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ متوازن زندگی وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے تازگی پائے، نہ کہ سستی اور غفلت سے۔ رزق حلال بھی اس ضرورت کا ایک اہم ستون ہے۔ آج کے دور میں سود، ملاوٹ اور غیر واضح کمائی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ مشکوک لقمے انسان کو فوری لذت تو دے دیتی ہے، مگر ان میں موجود منفی اثرات آہستہ آہستہ انسان کے دل اور عبادت کے شوق کو ختم کر دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی خوراک میں پاکیزگی شامل کرے۔ تقوی، سچائی اور حلال رزق روح کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر کبھی نفس گناہ کی طرف مائل ہو تو بہتر ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے تاکہ روح متاثر نہ ہو۔ روحانی صحت کا براہ راست تعلق انسان کی ذہنی کارکردگی سے بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، ان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور وہ زندگی کے امتحانوں میں زیادہ ہمت دکھاتے ہیں۔ اس کے برعکس بے نمازی ہونا، غفلت میں رہنا اور ذکر سے دوری انسان کو ذہنی طور پر بھی سست بنا دیتی ہے۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ کام میں جی نہیں لگتا، حالانکہ اصل مسئلہ ان کے سجدوں کی کمی میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر انسان کی یہ روحانی ضرورت پوری کر دی جائے تو بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بندگی میں اس کی مخلوق کا خیال رکھنا بھی شامل ہے، جیسے حسن سلوک، ہمدردی اور عدل۔ یہ سب چیزیں مل کر انسان کے اندر ایک احساس تحفظ پیدا کرتی ہے
جس کے نتیجے میں وہ خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے۔ جب بندہ روحانی طور پر مطمئن ہوتا ہے تو وہ جذباتی اور ذہنی طور پر بھی زیادہ متوازن ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز کو نظر انداز کر کے ہم اللہ سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری بنیادی ضرورت اگر صحیح طرح پوری ہو جائے تو انسان کے اندر ایک فطری توازن پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ہر مشکل کے لیے تیار کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری تیسری بنیادی ضرورت فکری اور قلبی بیداری ہوتی ہے، جسے ہم عموماً سب سے کم اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ ضرورت ہے جو ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے اور اپنی آخرت بنانے کے قابل بناتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف ڈگریوں، نوکریوں اور بینک بیلنس سے ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی معرفت سے شروع ہوتی ہے۔ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو صحبت اختیار کرتا ہے اور جن محفلوں میں بیٹھتا ہے، وہ سب اس کے ایمان کو شکل دیتے ہیں۔ اگر ماحول گناہوں سے بھرا ہو تو ذہن بھی آہستہ آہستہ محدود ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی میں علم دین، تذکرہ آخرت اور خوف خدا ہو تو انسان فطری طور پر ذہین، باوقار اور صابر بنتا ہے۔ اس ضرورت کا سب سے اہم پہلو اللہ سے کلام کرنا ہے، یعنی دعا۔ آج کے اس مشینی دور میں ہمارے پاس اپنے رب کے لیے وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ مصروفیات کے درمیان ہم اللہ سے صرف اتنی بات کرتے ہیں جتنی سخت ضرورت ہو، جیسے یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ وہ دے دے۔ اس سے آگے ہم کم ہی جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان سوالات سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کا حال سنائیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں اور اس کی عظمت کا اقرار کریں۔ اگر یہ معمول بن جائے کہ ہم تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کریں تو یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ بن جاتی ہے۔ دین کے مختلف موضوعات پر غور کرنا، اپنی سوچ کو وسعت دینا، موت، قبر، حشر، جنت اور دوزخ جیسے موضوعات انسان کے ذہن میں ایک ایسا نقشہ بناتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ زندگی میں صحیح فیصلے کرنا سیکھتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے واقعات، صحابہ کرام کی قربانیاں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ انسان کے تجسس اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف کتابیں نہیں سکھاتی بلکہ جینے کا سلیقہ دیتی ہے۔ جب انسان ان موضوعات پر غور کرتا ہے تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا بلکہ اپنی روح کا رابطہ اللہ سے قائم کر رہا ہوتا ہے۔ فکری ضرورت کا ایک اور اہم حصہ توبہ کی مہارت ہے۔ انسان کیسے اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، کیسے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یہ سب وہ اپنے ایمان کی مضبوطی سے سیکھتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ اپنی انا میں گم ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم ان تمام روحانی ضروریات کو سمیٹتے ہوئے آخری اور نہایت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں جو دراصل ان سب کا عملی خلاصہ ہے۔ جب انسان کی نماز، ذکر اور فکری ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک فطری سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی سکون اسے ایک مضبوط اور خوش مزاج انسان بناتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پریشانی صرف حالات کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر صورتوں میں بے سکونی کی جڑیں نمازوں کی قضا اور ذکر سے دوری میں چھپی ہوتی ہے۔ انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اگر ہم غفلت بوئیں گے تو پریشانی کاٹیں گے۔ اگر ہم وقت پر یہ سمجھ لیں کہ ہماری ناکامی، غصہ یا بے برکتی دراصل اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے تو ہم ان مسائل کو توبہ سے حل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اگر ہم اپنے مصلے پر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں اکثر جواب وہی مل جاتا ہے۔ بندے کا عجز، اس کا صبر اور اس کا سجدہ اس کی زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو وقت دیتے ہیں، اس کی پکار سنتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ دراصل اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
کامل کوئی نہیں ہوتا، خطائیں ہم سب سے ہوتی ہے، مگر اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آج ہمیں اپنی زندگی میں کوئی منفی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو اسے عذاب سمجھنے کے بجائے ایک اشارہ سمجھے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوئی روحانی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور ہمارا رب ہمیں اپنے در پر بلانا چاہ رہا ہے۔ یہ بیداری نہ صرف ہمارا مستقبل سنوارتی ہے بلکہ ہماری قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اب وقت ہے اس راز کو جاننے کا جس سے نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی۔ وہ راز ہے محبت۔ جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو آپ کو اذان کا انتظار رہے گا، اور وہ خاص وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھے اور رات کو 21 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر سوئے۔ اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے اور ہماری ہر نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس اللہ کی ان حدود کو پورا کرنا اپنا اولین فرض سمجھے تاکہ آپ دنیا اور آخرت کے بہترین ستون بن سکے۔ آمین۔